السلام علیکم. اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ آج سے جماعت احمدیہ جرمنی کا
جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ جلسہ سالانہ کیا ہے؟ ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، بلکہ جب سے کہ جلسہ سالانہ کے انعقاد کا آغاز ہوا ہے، 125 سال سے زیادہ عرصہ پہلے سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جلسہ سالانہ کا مقصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جلسہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں جمع ہونا کسی دنیاوی مقصد اور تعداد دکھانے کے لیے یا دنیا پر کوئی دنیاوی اثر ڈالنے کے لیے، بلکہ یہاں آنے والوں کو، یہاں جمع ہونے والوں کو خالصتاً للہ جمع ہونا چاہیے، تاکہ جہاں اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھانے والے ہوں، اپنے علم اور روحانیت میں اضافہ کرنے والے ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں علم حاصل کرنے والے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ یہاں بعض لوگ آتے تو ہیں جلسہ میں شامل ہونے کے لیے، لیکن حاصل کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ کچھ دوستوں کو مل لیے اور کچھ شغل کی باتیں ہو گئیں۔ ایسے لوگ پھر مسائل بھی کھڑے کرتے ہیں۔ بعض نوجوانوں اور بچوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں، بعض بڑی کری قسم کی حرکتیں بھی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بس سب سے پہلی بات آج جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہر ایک کو ذہن میں یہ بات اچھی طرح راسخ کر لینی چاہیے کہ یہ جلسہ خالصتاً روحانی جلسہ ہے۔ اس کا انعقاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم تقویٰ میں بڑھیں اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں اور اس میں ترقی کریں۔ بعض غیر مہمانوں کے سامنے تو پردہ پوشی ہو جاتی ہے، ان کے سامنے کچھ احتیاط بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ ہی پردہ پوشی فرماتا ہے کہ چند ایک سے کے غلط رویوں اور حرکات سے جماعت کی بدنامی نہ ہو، پتہ نہیں لگتا۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، آج پہلی بات جس کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ جلسے کا مقصد کیا ہے، تو وہ مقصد یہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ پیدا ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جلسہ کے مدعا اور مقصد کو بیان فرماتے ہوئے شامل ہونے والوں کے لیے فرمایا کہ ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد و تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہمی محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو۔
پھر آپ نے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقوی کے معنی ہیں ہر ایک باریک در باریک رگے گناہ سے بچنا۔ تقوی کے معنی ہیں ہر ایک باریک در باریک رگے گناہ سے بچنا۔ فرمایا تقوی اسے کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو، جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو اس سے بھی کنارہ کرے، اس سے بھی بچو۔ اب ہر ایک اپنا جائزہ لے تو خود ہی اپنا محاسبہ ہو جائے گا کہ کیا اس تعریف کے مطابق ہم باریک در باریک گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس بات میں برائی کا شبہ بھی ہو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کا اگر پھر ہر کوئی اگر محاسبہ کرے اور اس بات پر عمل کرنے والا ہو، محاسبہ کرنے کے بعد یہ دیکھے کہ واقعی ہم کرنے والے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، تو تب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جلسہ پہ آنے کے مقصد کو پورا کر دیا یا پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ تقریریں سننا اور وقتی جوش دکھانا اور نعرے لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بعض نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کے تاثرات اور ہنسی سے یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی دلی جوش نہیں ہے، بلکہ صرف نعرہ برائے نعرہ لگ رہا ہے۔ پہلے تو یہ تاثرات اور حرکات چھپ جاتی تھیں، لیکن اب کیمرے کی آنکھ بغیر پتہ لگے، بغیر کسی کے علم میں لائے ان کی طرف جا کر ان کی حالتوں کے بارے میں بتا دیتی ہے، اور پھر یہ مستقل محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ پروگرام صرف MTA بھی ہوتے تھے اور سوشل میڈیا بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی شکلیں نظر آ جاتی ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس کے چہرے پر کیسا تاثر ہے۔ پھر ایک اور معیار انسان کی اندرونی حالت اور تقوی کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ تقوی کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ادھار نہیں، نقد ہے، بلکہ فرمایا کہ بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر فوراً بدن پر ہوتا ہے، زہر انسان پی لے یا کوئی دوائی کھا لے، اس کا اثر انسان پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ فوری بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح تقوی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معیار آپ نے بیان فرمایا۔ بس یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان تقوی پر چلنے والا ہو اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو۔ تقوی پر چلنے والا کبھی برائی کے قریب جا ہی نہیں سکتا، اس کے خیالات ہی پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے ہر کوئی اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، میں یہ سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رہی نہیں، دنیا میں گم ہو گئی، دنیا کی چیزوں نے غلبہ پا لیا،
اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان کم ہو گیا۔ نعرہ یا عہد تو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا ہے، لیکن بہت سارے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ دنیا مقدم ہو جاتی ہے اور دین پیچھے چلا جاتا ہے۔ فرمایا اور وہ حقیقی تقوی اور طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے۔ مقصد کیا ہے جماعت کا؟ کہ وہ تقوی اور طہارت جو اس دنیا میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کریں۔ بس جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق تقوی اور طہارت کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں حقیقی احمدی ہے، اور وہی اس جلسے کے مقصد کو پورا کرنے والا ہے۔ جن دوسری دو باتوں کی طرف آج میں توجہ دلانی چاہتا ہوں ان پر عمل بھی اسی صورت میں ہوگا، اور ہو سکتا ہے جب دلوں میں خوف خدا ہو اور تقوی ہو اور جلسے پہ آنے کے مقصد کو پورا کرنے کی خواہش ہو۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جلسہ کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر شامل ہونے والے میں کیا خصوصیات پیدا ہونی چاہیے، یعنی خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس میں نرم دلی بھی پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے دل نرم ہو، آپس کی محبت ہو، بھائی چارہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اور سچائی کے اعلیٰ معیار قائم ہو۔ جلسے میں شامل ہونے والوں کے دو طبقے ہیں یا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہاں ہمارے جلسے میں۔ شامل ہونے والے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جلسے کا جو انتظام ہے ایک اس کے تحت ایک طبقہ ہے، اور ایک وہ لوگ جو شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور ان دونوں قسم کے لوگوں میں یہ خصوصیات پیدا کرنی ضروری ہے۔ نہ ہی وہ اس سے بری ہو سکتے ہیں ان باتوں سے جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، کارکنان ہیں، نہ وہ جو شامل ہونے والے ہیں۔ دونوں کو ان معیاروں پر اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا۔ جو میزبان ہیں ان کو بھی اور جو مہمان ہیں ان کو بھی، ان دونوں میں تقوی ہوگا تو یہ خصوصیات پیدا ہوں گی۔ بس اس حوالے سے دونوں کو میں ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کی طرف کچھ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر دونوں میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں تو جلسہ کا ماحول بھی خوشگوار ہوگا اور جلسے پر آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ ڈیوٹی دینے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیوٹیاں دیں، ہم رضاکار ہیں، تو ہم نے کوئی بہت بڑا مقصد حاصل کر لیا یا اللہ کو راضی کر لیا۔ ہاں، راضی کر لیا اللہ تعالیٰ کو اگر ان باتوں پر عمل بھی ساتھ کیا۔ نہ ہی شامل ہونے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ ہاں، راضی اس صورت میں کر لیا جب معرفت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو اور حقوق العباد کی طرف توجہ پیدا ہو۔ سب سے پہلے میں کارکنان یا میزبانوں کو توجہ دلاؤں گا کہ اپنے اندر یہ خصوصیات خاص طور پر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں، ہر حال میں مہمان کا خیال رکھنا ہے، نرم زبان استعمال کرنی ہے، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ عہدیداروں کو اور کارکنوں کو سب سے زیادہ پہلا فرض بنتا ہے کہ نرم زبان استعمال کریں، عاجزی دکھانی ہے۔ عہدیداروں اور کارکنوں کا سب سے پہلے فرض بنتا ہے کہ عاجزی دکھائیں۔
ہر حال میں مہمان کا خیال رکھنا ہے، ایک عہدیداروں کو بھی، کارکنان کو بھی نرم زبان استعمال کرنی ہے۔ پھر کارکنان کے آپس کے تعلق ہیں، اس میں بھی محبت اور اخلاص اور بھائی چارہ ہونا چاہیے، مہمانوں کے لیے بھی اور آپس کے تعلقات میں بھی، عہدیداروں اور ماتحت کے بھی۔ کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی بات پر غصے میں آ گئے تو مہمانوں پر اور خاص طور پر غیر مہمانوں پر جو یہ سنتے ہیں کہ احمدیوں کے جلسے میں سب آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں اور کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کرتے، یہاں ہوتا جب اس قسم کی باتوں کو دیکھیں گے، فسادوں کو دیکھیں گے، یا کہیں بھی دو اشخاص کو اونچا بولتا ہوا دیکھیں گے تو ان پر غلط اثر ہوگا۔ کارکنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اپنے آپ کو چند دن کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، اور خدمت بھی وہ جو بڑا اعلیٰ مقام رکھتی ہے، تو جو حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت ہے، اس میں اپنے رویے پہ ایسے رکھیں نہ کسی مہمان کو تکلیف پہنچے، نہ ایک دوسرے کو جو کارکن ہیں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچے۔ جلسہ کی تربیت کا یہ حصہ ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، افسروں نے بھی اور ماتحتوں نے بھی۔ پارکنگ ہے، ٹریفک کنٹرول ہے سے لے کر کھانا پکانے اور صفائی کرنے والے کارکنان تک، ان سب کو اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے نرمی سے بات کیا کرو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے معیار قائم کرنے کے لیے بتائی ہے۔ یہ ایک عمومی ہدایت ہے، ایک مومن سے ہر وقت ہی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے، لیکن ان خاص حالات میں جب کہ آپ نے اپنے آپ کو جلسے کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے، وہ مہمان جو حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمان ہیں، وہ مہمان جو اپنی علمی اور عملی اور روحانی حالتوں کو بہتر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ان کی عملی تربیت تو کارکنان اپنے رویے سے بھی کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ بس اس لحاظ سے آپ لوگ کام کرنے والے ہیں دوہرے ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں، ایک تو جلسے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے، اور دوسرے اپنے اچھے اخلاق سے دوسروں کی تربیت کر کے، دوسروں کو بھی احساس دلا کر کہ جلسہ پر ہر آنے والا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے غلط رنگ میں یا سختی سے بات کر دی اور غلط بات کرنے والا جب یہ دیکھے گا کہ کارکن اس کا جواب نرمی سے اور عمدہ اخلاق سے دے رہے ہیں، تو یہ عملی نمونہ خود بخود دوسرے کو اسی غلطی کا احساس دلا کر عملی تربیت کرنے والا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میدان میں حسن خلق سے زیادہ وزن رکھنے والی کوئی چیز نہیں۔
وزن کرو، تکڑی میں تولو، تو اعلیٰ اخلاق جو ہیں ان کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اعلیٰ اخلاق ہی ہیں جو دنیا کے فسادوں کو ختم کرنے والے ہیں، اعلیٰ اخلاق ہی ہیں جو پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ بعض حالات میں حقوق العباد حقوق اللہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ گویا آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں ان کی وجہ سے جذبات پر کنٹرول ہوگا، صبر کا مظاہرہ ہوگا، دوسرے کی غلط بات کا بھی نرمی سے جواب دینے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ انسان کے بہت سے دوسرے گناہ ہیں، یہی اعلیٰ اخلاق پھر ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ بس پہلی بات ہر کارکن کو اپنے پلے باندھ کر اس پر عمل کرنے والی جو ہے وہ یہی ہے کہ اعلیٰ اخلاق اس کے ہوں۔ بس دیکھیں یہ کتنا سستا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کو خاص طور پر نواز رہا ہے جو اس کی خاطر صرف اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ڈیوٹی کے بوجھ کی وجہ سے یا فلاں شخص کے انتہائی غلط رویے کی وجہ سے، کسی شخص سے انتہائی غلط رویے کی وجہ سے مجھے بھی غصہ آ گیا، تو ہمیں ہمیشہ اپنے آقا و مولا اور مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کون سی تکلیف تھی جو آپ کو نہیں پہنچی؟ کون سی پریشانی تھی جو آپ کو نہیں ہوئی یا جن کی وجوہات پیدا نہیں کی گئیں آپ کے لیے؟ انسان کے تصور میں جتنے بھی کوئی سخت حالات اور پریشانیاں اور تکلیفیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پریشانیوں اور تکلیفوں سے گزرے ہیں اور برداشت کی، لیکن اس کے باوجود صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو تبسم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تبسم فرمانے والا نہیں دیکھا، مسکرانے والا نہیں دیکھا ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو۔ مسکراہٹ ہر وقت آپ کے چہرے مبارک پر ہوتی تھی۔ یہ ہے نمونہ ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اور ہمیں ہوشیار کیا اس لیے بات فرما کر کہ جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے بھی محروم کیا گیا۔ اگر تمہارے اندر نرمی نہیں تو پھر تم خیر سے محروم ہو گئے۔ یہ کارکنوں کے لیے بھی ہے، لوگوں کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے، پھر ہر خیر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو سال کے بعد جو موقع عطا فرما رہا ہے، اس میں ہر ایک کو اور خاص طور پر کارکنان کو حسن خلق کے معیار، اپنی نرمی کے معیار، اپنے چہروں پر مسکراہٹوں کے اظہار پہلے سے بڑھ کر کرنے چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مہمانوں سے حسن خلق کے اظہار کے لیے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، اسے بھی ہر کارکن کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا
کہ مہمان کا دل مثل آئینہ ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کو عمومی ہدایت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو بہت سے مہمان آئے ہیں، ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو، بعض کو نہیں کرتے، اس لیے مناسب ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو۔ بس مہمانوں کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جاننے والوں سے ساتھ بہتر سلوک ہو رہا ہو اور جن کو نہیں جانتے ان کا صحیح خیال نہ رکھا جا رہا ہو، یا ان سے روکھے طریقے سے مل رہے ہیں۔ اس دفعہ یہاں افریقہ سے اور بہت سے دوسرے ممالک سے بھی کافی تعداد میں مہمان آئے ہیں۔ پہلے تو ایسٹرن یورپ کے اور یورپ کے علاقے سے آتے تھے۔ ہر آنے والے کو خوشگوار اور اچھی یادیں جلسہ سالانہ جرمنی اور یہاں کے مہمان نوازی کرنے والوں کی لے کر جانا چاہیے، اور یہ آپ لوگوں کا جو کام کرنے والے ہیں ان کے رویوں پر منحصر ہے۔ بس اس لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور پھر خاص طور پر جو غیر از جماعت مہمان آتے ہیں ان کے لیے ہر کارکن بھی اور ہر احمدی بھی جو جلسے میں شامل ہو رہا ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم کا عملی نمونہ دکھا کر اس تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے، خوبصورت تعلیم دکھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بس اس لحاظ سے آپ سب ایک خاموش تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، آنے شامل ہونے والے بھی اور ڈیوٹی دینے والے بھی۔ بس ہر شعبے کے کارکن کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا شعبہ اہم ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ ٹریفک کنٹرول کا کام ہے، یا پارکنگ کا شعبہ ہے، رجسٹریشن اور سکیننگ کا شعبہ ہے، یہ کھانا پکانے کا یا کھانا کھلانے کا شعبہ ہے، صفائی اور نظافت کا شعبہ ہے، یا ڈسپلن قائم کرنے کا شعبہ ہے۔ ہر شعبہ صرف مہمانوں کی خدمت ہی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ خاموش تبلیغ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بس اپنی ڈیوٹیوں کی اس اہمیت کو بھی سمجھیں۔ ڈسپلن میں بھی ضروری نہیں ہوتا کہ چہرے پر سختی طاری کریں تو تب ہی اثر ہوگا۔ عورتوں میں خاص طور پر UK کے جلسے میں بچیاں ڈسپلن قائم کرتی رہی ہیں اور مسکراتے چہروں کے ساتھ قائم کرتی ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ فلاں بچی، اور بچی بھی وہ جو لجنہ میں شامل ہو گئی، تو ہمیں شرمندہ کر دیتی تھی کہ جب ہی بات کرنے لگو یا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگیں عورتیں بیٹھ کے، تو مسکراتے چہرے کے ساتھ خاموش رہنے کا کارڈ لے کر آگے کر دیتی تھی، منہ سے کچھ نہیں بولنا۔ اگر تو سلجھے ہوئے لوگ ہیں تو یقیناً وہ ڈیوٹی والوں کی توجہ دلانے سے خاموش ہو جائیں گے، اور اگر جاہل اور بدخلق ہیں اور خاموش نہیں ہوں گے، یا پھر بعض ایسے بدخلق بھی ہوتے ہیں جو یہ کہہ کر ڈیوٹی والے کو منہ بند کرا دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب خاموش ہونا ہے، پھر ایسے لوگوں کو، خاص طور پر عورتوں کو، ان نوجوان لڑکیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے انچارج کو کہہ دیں، وہ خود ان سے سمجھا دیں گے۔ لیکن لڑکیوں کا کام نہیں ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں سے الجھیں، کسی جگہ بھی ہوں۔ اسی طرح پر خاص طور پر کھانے کی جگہ پر خیال رکھیں کہ اگر کوئی بے وقت بھی آ جاتا ہے اور مجبوری ہے، اس کی بیمار ہے یا بچہ رو رہا ہے، اس کی ضرورت ہے، تو جس حد تک ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ کرنی۔ اگر نہیں کر سکتی تو خاموشی سے، خوش اخلاقی سے جواب دیں اور خوشی سے جواب دیں۔
اگر کوئی سخت الفاظ استعمال بھی کر لیتا ہے تو خاموش ہو جائیں۔ اسی طرح میں غسل خانوں میں مردوں اور عورتوں کی جو صفائی کا انتظام ہے وہاں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کی طرف میں نے کل کارکنان کو ہدایات دیتے ہوئے توجہ دلائی تھی۔ ڈیوٹی آسن رنگ میں اور اس معیار کے مطابق دینے کے لیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ عاجزی اور انکساری پیدا ہو، دل میں دوسروں کے لیے محبت پیدا ہو، اس کے جذبات ہوں۔ اگر یہ ہوگا تو آپ کی ڈیوٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوں گی۔ اسی طرح آنے والے مہمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، پہلے بات شروع میں میں کہہ چکا ہوں ان کو، کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا اور اس کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے، اور پھر اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توجہ کرنی ہے۔ آنے والے مہمانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس جلسے میں اس لیے شامل ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، میں ذکر کر آیا ہوں کہ دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا، اپنی علمی، عملی اور روحانی حالت کو بہتر کرنا ہے۔ بس اگر یہ مقصد سامنے ہوگا تو کسی قسم کی رنجش اور شکایت دوسروں سے اور خاص طور پر کام کرنے والوں سے، کارکنان سے پیدا ہی نہیں ہوگی۔ یہ ڈیوٹی دینے والے بہت سے ایسے ہیں جو نوجوان ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اچھے شعبوں میں کام کرنے والے ہیں۔ یہ ڈیوٹی صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان آ رہے ہیں۔ بس آپ جو شامل ہونے والے ہیں ان کو بھی اپنے اس معیار پر لانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس معیار پر لانے کی ضرورت ہے جو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہونے کا اہل بنانے والے ہیں۔ صرف جلسے میں شامل ہو کے مہمان نہیں بن جاتے۔ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے، آپ کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے، آپ کے جلسے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے، تو آپ ہزار بار کہتے رہیں کہ ہم جلسے پر آئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں، آپ مہمان نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے عمل ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کی وہ حرکتیں نہیں ہیں۔ بس شامل ہونے والے بھی اپنے آپ کو ان باتوں سے بری ذمہ نہ سمجھیں، آپ کو بھی اپنے رویے ٹھیک کرنے ہوں گے، اور یہ کام کرنے والے جو ہیں ان سے تعاون کریں۔ بے شک یہ لوگ آپ کی خدمت پر مامور ہیں، لیکن آپ کی طرف سے بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہ نوجوان جو ایک جذبے کے تحت خدمت کے لیے آتے ہیں، ان سے مہمانوں کو بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ ان میں خدمت کا شوق اور جذبہ جو ہے وہ مزید ابھرے اور قائم رہے۔ یہ نہیں کہ مہمانوں کے رویوں کی وجہ سے آئندہ سال وہ ڈیوٹیوں سے بھاگنے شروع ہو جائیں۔ پھر جرمنی کے رہنے والے مہمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک لحاظ سے مہمان ہیں اور ایک لحاظ سے میزبان بھی ہیں۔ جو باہر سے آنے والے ہیں، جرمنی سے باہر سے آنے والے، ان کی خاطر انہیں قربانی دینی چاہیے، کیونکہ وہ جو جرمنی میں نہیں رہتے اور باہر سے آ کے جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، وہ اب مہمان بن گئے اور یہاں کے رہنے والے میزبان بن گئے۔ بس ان کی خاطر آپ لوگوں کو قربانی دینی چاہیے۔ جگہ ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ دینی ہے، کھانا کھانے کے وقت تنگی ہے جگہ کی، وہاں جگہ دینی ہے، یا اور کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ فرض ہے آپ سب کا کہ ان کی مدد کریں۔ زبان وغیرہ کے مسئلے کی وجہ سے بعض دفعہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے،
جہاں بھی ضرورت ہو مدد کریں. یہ صرف ڈیوٹی دینے والوں کا کام نہیں ہے کہ مدد کریں، بلکہ یہاں کے رہنے والے ہر احمدی کا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں. اور یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق آپس کی محبت اور بھائی چارے کا اظہار ہے. اسی طرح غیر جماعت مہمان جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھی جیسا کہ میں نے کہا ہر احمدی کو اپنا نیک نمونہ دکھانا چاہیے. آپ کے سب کے نمونے دیکھ کر ہی غیروں کو اسلامی معاشرے کے خوبصورت نظارے نظر آئیں گے، جہاں ہر احمدی عاجزی، نرمی، آپس کی محبت اور بھائی چارے کی مثال قائم کر رہا ہوگا. وہ نظارے لوگوں کو نظر آئیں گے. بس مردوں اور عورتوں دونوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. کھانے کے بارے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے کہیں تو برداشت کرنا چاہیے. اصل غذا جس کے لیے آپ لوگ یہاں آئے ہیں روحانی اور علمی غذا ہے. بس اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ ضروری ہے. اسی طرح بازاروں میں بھی اس وقت جائیں جب وقت ہو. عموماً شعبہ تربیت جو ہے وہ میرا خیال ہے بازار تو کھولتا ہی اس وقت ہے جب جلسے کا سیشن نہ چل رہا ہو. لیکن بعض دفعہ لوگ زور دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے. ان کے انتظام کے لیے پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں شعبہ مہمان نوازی کو انتظام رکھنا چاہیے. پھر عورتوں کا بازار ہے اس میں بھی، اور مردوں کے بازار میں بھی جلسے کے تقدس اور ماحول کو ملحوظ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ صرف جلسہ گاہ میں بیٹھ کر ہی جلسے کا تقدس ہو. اس سارے پریمیسز میں آ گئے، اس علاقے میں آ گئے، جلسے کے جو سارا جگہ ہے جہاں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، کیمپ لگے ہوئے ہیں، مارکیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ہال ہیں، یہ سب جلسے کی جگہ ہے. یہاں بھی آپ لوگوں کو جلسے کے تقدس کو قائم رکھنا چاہیے. قولوا للناس حسنا کا جو قرآن کریم کا حکم ہے جو میں نے پہلے بتایا، یہ صرف کارکنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے، اور خاص طور پر ہر احمدی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے کارکنوں کو تو کہا ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، کل بھی کہا اور آج بھی کہا، اور کسی قسم کی بدخلقی نہ دکھائیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے صبر کو آپ لوگ آزماتے رہیں اور ایسے حالات پیدا کریں جس سے بدمزگی کے حالات پیدا ہو جائیں. جہاں جہاں جس شعبہ کا متعلقہ کارکن بھی آپ سے کسی بات کا مطالبہ کرے یا ہدایت کرے، اعلیٰ خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات کو مانیں اور تعاون کریں. بس قرآنی حکم کہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہر شامل ہونے والے کے لیے یہ قرآنی حکم ہے. جلسے کے اوقات میں جب پروگرام ہو رہے ہوں تو سوائے اس کے کہ کسی مجبوری سے اٹھ کر جانا پڑے، جلسے کی کارروائی سنیں. ہر تقریر میں ہر احمدی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اس کی زندگی بہتر کرنے کے کام آ سکتی ہے. اسی طرح جلسے کے دوران بھی اور چلتے پھرتے بھی ان دنوں میں ذکر الہی، درود اور استغفار پڑھتے رہیں کہ یہ ہر ایک کی اس وجہ سے یہ جو ہے دعائیں اور ذکر الہی اور درود ہر ایک کے ذاتی حالات کی بہتری کا بھی ذریعہ ہے اور جماعتی حالات کی بہتری کا بھی ذریعہ ہے. اور امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے اس کے لیے بھی بہتر حالات کے لیے دعا کریں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے.
صرف نماز میں ہی کروڑوں مسلمان شاید درود پڑھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حالات دینی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی مسلمانوں کے بدتر ہے۔ اس لیے کہ یہ درود صرف رسماً پڑھے جاتے ہیں۔ نمازیں وہ نمازیں ہیں جو ہلاکت کا باعث ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن نمازوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ایسی نمازوں کو نماز پڑھنے والوں کو منہ پر مارتا ہے۔ بس ایسے میں خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اور وفا کے ساتھ اور اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے، اپنے دل میں خدا تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرتے ہوئے احمدیوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور اسلام کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ ان ملکوں میں آ کر صرف اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے والے نہ بن جائیں، بلکہ ایک پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ درود کے علاوہ ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے مقصد کو ہمیں پورا کرنے والا اور اس کی برکات سے ہمیں حصہ دینے والا بنائے۔ یہ سفر جو نیک مقصد کے لیے ہے، اس کا فیض ہمیں ہمیشہ پہنچتا رہے اور ہماری نسلوں میں بھی تقویٰ پیدا ہو، اور ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے ہم بچنے والے ہوں، اور ہماری اولادیں اور نسلیں بھی ہم سے بچنے والی ہوں۔ ہمارے مال میں برکت ہو اور کوئی ایسا ذریعہ مال کمانے کا ہم یا ہماری نسلیں نہ اپنائیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ اور غلط ہو۔ اور یا پھر حرام مال کے زمرے میں آتا۔ اپنے بیوی بچوں خامدوں کے لیے دعائیں کریں عورتیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں دین پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایسے ابتلا سے بچا کر رکھے جس سے دین ضائع ہونے کا خطرہ، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں۔ ذکر الہی اور چلتے پھرتے دعاؤں کے ساتھ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر اور عموماً بعد میں بھی نماز باجماعت کی پابندی ہو، اور خاص طور پر یہاں رہنے والے فجر کی نماز میں ضرور شامل ہوا کریں، بلکہ یہاں تہجد کا بھی انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضرور جاگیں اور شامل ہوں۔ اسی طرح کارکنان ڈیوٹی کے اوقات میں اگر نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے تو ڈیوٹی کے فوراً بعد نماز باجماعت کا اہتمام کریں، یا وقت ایسے رکھیں کہ ڈیوٹی سے پہلے نماز باجماعت پڑھ لیں اپنی اپنی جگہوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی روح کو سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روح کیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں ہی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ہماری جماعت تقوی اختیار نہ کرے نجات نہیں پا سکتی۔ خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں نہ لے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں گھروں کو ذکر الہی سے معمور کرو، صدقہ و خیرات دو، گناہوں سے بچو تا اللہ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں، جلسہ کے فیوض سے فیض حاصل کرنے والے ہوں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی دعائیں جو آپ نے جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے کی ہیں ان سے حصہ پانے والے ہوں، اور بعد میں ان دنوں میں بھی حصہ پانے والے ہوں، اور بعد میں بھی ہم ان کے وارث بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا رہے ہمیشہ۔ ایک نظامی بات جو پہلے میں نہیں کی تھی، اب یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی لحاظ سے بھی اپنے دائیں بائیں ہمیشہ ہر ایک کو نظر رکھنی چاہیے، شامل ہونے والوں کو بھی، ڈیوٹی والوں کو بھی۔ جو عملہ بھی اس کام کے لیے متعین ہے ان سے مکمل تعاون کریں، اگر کوئی چیز دیکھیں تو ان کو اطلاع دیں فوری طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہر شامل ہونے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کسی قسم کا ایسا واقعہ نہ ہو جو کسی قسم کا کسی کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله